السلام علیکم دوستو. جیسے کہ پریویس 2 لیسنس میں ہم پڑھ کر آئے تھے گرامر کی ڈیفینیشن، اس کے زون، اس کے بعد ہم نے لیٹر کی ڈیفینیشن، اس کی امپورٹنس اور اس کی کائنڈس جس میں وائلس اور کانسوننٹس اور سیمی وائلس ہیں. آج ہم پڑھیں گے آرٹیکلس اور ان آرٹیکلس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ان میں وائلس اور کانسوننٹس کا کیسے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. جی ہاں، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آرٹیکل کی اقسام کتنی ہیں. There are 2 types of articles. Definite article, the جس کو کہتے ہیں اور دی بھی کہتے ہیں، آگے چل کے پڑھیں گے ہم. اور اس کے بعد ہے indefinite article, اور n. جی تو آرٹیکلس کو ہم حرف تنکیر کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکلس کا اردو اور سندھی لینگویج میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے، لیکن حرف تنکیر ہم ویسے عربک میں پڑھتے ہیں، دوسری لینگویجز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سندھی اور اردو میں ان کا واضح طور پہ نہیں بتایا گیا. انگلش لینگویج میں ایکسپرٹس نے آرٹیکل کو 9th پارٹ آف اسپیچ کنسیڈر کیا ہے. جیسے کہ 8 ہے تو 9واں اس کو، یا کہیں کہیں پہ وہ ایڈجیکٹو کا بھی حصہ مانا گیا ہے. تو اوورآل اس کو پڑھنا ضروری ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور بنیادی غلطیاں جو ہے ہم ورڈ بائی ورڈ، سینٹنس بائی سینٹنس ہم بولنے میں اور لکھنے میں کرتے ہیں، جو کہ تقریباً لوگ انگریزی سکھاتے وقت اور بولتے وقت بھی غلطی کرتے ہیں اور لکھتے وقت بھی، کیونکہ یہ بنیادی غلطیاں ہیں. اگر آپ نے ان کو سیٹ نہیں کیا تو یقیناً آپ کے لیے بہت مشکلیں آئیں گی آگے بھی. چلتے لیسن کی طرف آگے. کائنڈس آف آرٹیکل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 قسم کے آرٹیکلس ہیں، ڈیفینٹ آرٹیکل دا یا انڈیفینٹ آرٹیکل اور این. چلتے ہیں پہلے آرٹیکل کی طرف. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا پروننسیشن. دا کہاں پہ استعمال کرنا ہے، دی کہاں پہ استعمال کرنا ہے. ان دا بگننگ آف اینی کانسوننٹ ورڈ دا بیکمس دا ایکچوئل پروننسیشن. اب ایک تو امریکن ایکسنٹ میں دا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ دا نوٹ کر لیں. امریکن ایکسنٹ میں یا کوئی بھی کانسوننٹ اسٹارٹ سے پہلے ہم دا کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل the one, the prime minister, the college, the first, etc. اس کے بعد آتا ہے it is often pronounced before a vowel sound as the، یا برٹش ایکسنٹ میں اس کو the بھی کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں امریکن اور برٹش میں دا اور دی کا بھی فرق ہے، اور دی جو ہے vowel sound کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل the empire, the apple, the imagination، اور ہم موویز میں استعمال کرتے ہیں the end. دا اینڈ کبھی نہیں ہوتا، دی اینڈ، رائٹ. اب اس کا یوزیج کیسے کرنا ہے، دا اور دی کہاں پہ استعمال کیے جائیں گے. اٹ از یوزڈ وین اے ریڈر اور لسنر نوز دا اسپیسیفک اور پرٹیکولر تھنگس اور پرسنس بینگ ریفرڈ ٹو، اور they already have been mentioned to clarify whatever is happening. For example, he brought a pen and a pencil. The pen was gift and the pencil was purchased by him. بہت ہی امپورٹنٹ نالج ہے، غور سے سنیں. سب سے پہلے دا وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آلریڈی چیز کو آپ جانتے ہیں، آلریڈی نون چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم دا کا استعمال کرتے ہیں. اے اور این کے برعکس دا جو ہے پہلے سے جانی ہوئی پہچانی ہوئی چیزوں کو یا پہلے سے ذکر کیا ہوا ان کے بارے میں کہا گیا ہوگا تو ان کو سیکنڈ ٹائم ہم یوز کریں گے دا. مثال کے طور پہ ہم ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور فنی چیز ہے، اگر میں آپ کو جملہ کہوں آپ اس سے سمجھ جائیں گے. اگر میں کہوں ایک جنگل تھا، ایک شیر تھا، ایک ہرن تھا. ایک جنگل میں ایک شیر نے ایک ہرن کو کھایا، پھر اس ایک جنگل میں اس ایک شیر نے ایک ہرن کو دوسرے شیروں کے ساتھ مل کر کھایا. اب دیکھیں یہ ایک بار بار استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ عجیب لگتا ہے. ہمیں اب اسٹوری کو بنانا ہوگا، وہ ایسے کہیں گے ایک جنگل تھا، اس جنگل میں ایک شیر تھا، اس شیر نے ایک ہرن کو کھایا. اب دیکھیں فرسٹ ٹائم ہم نے ایک استعمال کیا، سیکنڈ ٹائم ہم نے اس اور اس نے اور اس کا ہم کہہ کر یوز کیا، یعنی کہ پرٹیکولرائز ہم نے کیا، ان کی طرف اشارہ کیا. تو بار بار ہم ایک نہیں استعمال کر سکتے. سملرلی ہم اگر انگلش میں کہیں کہ there was a jungle, in a jungle there was a lion and a lion tried to eat a deer. اب دیکھیں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے. اسٹوری ایسے بنے گی there was a jungle, in that jungle or in the jungle there was a lion. The lion tried to eat a deer and the deer was so terrified
اب میں سیکنڈ ٹائم یوز کر رہا ہوں تو اس کو دا یوز کر رہا ہوں. اب دا کیوں یوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو پہلے سے انٹروڈیوس کروایا ہے یوز کر کے آرٹیکل، ٹھیک ہے. اور دا جب استعمال کیا ہم نے تو وہ ہم نے سیکنڈ ٹائم اس کو پرٹیکولرائز کیا کہ دیٹ پرٹیکولر تھنگ دیٹ وی ہیو مینشن بیفور، وہی چیز جو ہم نے پہلے مینشن کی ہے اور اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ ٹائم ہم اس کو دا یوز کریں گے. کین یو پلیز گیو می دا شوگر. اب دا شوگر کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے شوگر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے. ہی جسٹ ارائیوڈ ایٹ دا اسٹیشن ٹو ریسیو می. اب اسٹیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیشن کہاں پر ہے، آپ کے لیے اسٹیشن نیو نہیں ہوگی. آگے چلتے. It is also used before proper nouns, either singular or plural, and famous or particular things or person. یہ اسم خاص جو پراپر چیزیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے ناؤن کے ساتھ لگتا ہے جو کہ سنگولر ہو یا پلیورل ہو، اور مشہور خاص چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دا آئیفل ٹاور، دا سوئس کینال، دا پیسیفک اوشن. کوہ مری از دا پلیس ٹو وزٹ اینڈ ہیو فن. اب کوہ مری وہ جگہ ہے جہاں پہ بندہ وزٹ کر سکتا ہے اور انجوائے کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ دیٹ پلیس، دا پلیس یعنی پرٹیکولرائز کیا گیا ہے. Did you really meet Arnold Schwarzenegger, who is famous Hollywood actor? یعنی کہ آرنولڈ شوارزنیگر ایک فیمس ہالی ووڈ ایکٹر ہے، یعنی کہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ ہم دا لگا سکتے ہیں. اب فیمس مقصد اس جیسا کوئی اور نام نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو وہ اس سے زیادہ فیمس نہیں. جی چلتے ہیں آگے. It is also used with superlative degrees of adjective and other words. یعنی کہ سپرلیٹیو ڈگریز جو ہیں یا ادر ورڈس کے ساتھ، جیسے کہ مثال ایڈجیکٹو میں جیسے یاد آئے دا اونلی ہے، دا فرسٹ ہے، دا ایجوکیٹڈ ہے، دا ٹیلنٹڈ ہے، دا اگلیسٹ ہے، دا موسٹ بیوٹیفل ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مثال کے طور پہ ہم اگر استعمال کریں جملوں میں، یو آر دا اونلی پرسن آئی بلیو ان. ہی از ون آف دی ایجوکیٹڈ پرسنس آئی ہیو ایور نون، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہے. دی ایجوکیٹڈ یعنی کہ ایجوکیٹڈ ویسے تو تھرڈ فارم ہے، یہ جو تھرڈ فارم ہو جاتے ہیں یہ آگے چل کے ایڈجیکٹو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. واٹ از دا لوئسٹ پارٹ آف دی ارتھ. اب یہاں پہ دی ایجوکیٹڈ ہے. اٹ از دا ففتھ پرسن آن دا مون. اب ففتھ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، دا اس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نمبر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. چلتے ہیں اگلے استعمال کی طرف. اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. That is sometimes used for those nouns which are converted from adjectives describing a particular person. ٹھیک ہے، اس اسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایڈجیکٹو سے کنورٹ ہو چکا ہو. مثال کے طور پر it seems that the educated person is involving in certain crimes. ایک پرسن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ناؤن کو ڈسکرائب کرتے وقت دا ایجوکیٹڈ استعمال کیا گیا ہے. پرسن کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، دا ایجوکیٹڈ پرٹیکولرائز کر رہا ہے. That was one of the predictable question I guessed in the beginning. ٹھیک ہے، اب وہ پریڈکٹیبل کویشچن تھا جو کہ میں نے شروع میں گیس کیا تھا. اب کویشچن کے بارے میں ہے، کویشچن کو پرٹیکولرائز کر رہا ہے کہ وہ پریڈکٹیبل تھا، اس کی نشاندہی پہلے سے کی چکی تھی، دا پریڈکٹیبل کویشچن. اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ It is used with the name of musical instruments or dances in general as well. یعنی کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، ڈانس کا نام ہو، ایک پرٹیکولر ایک کلچرل ایک ایکٹیویٹی کا نام ہو، دا اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. You can do the cabaret dance easily. She does the kathak beautifully. اب میوزیکل انسٹرومنٹ جیسے I can play the piano, the guitar and the concert as well. the guitar کریں، the piano کریں، the sitar کریں، دا استعمال کرنا ہوتا ہے ان میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. Here comes the indefinite article or an. اس کا استعمال کیا ہے. They are used with singular common things. However, they are used in different ways with vowels and consonants. اچھا، یہ جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہے یعنی کہ ڈیفینٹ ہے نہیں، انڈیفینٹ ہے، پرٹیکولرائز نہیں ہے، تو سنگولر چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں مختلف طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. اور این کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کو بھی بولتے ہیں، اے بھی بولتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے. When we describe any word singular that is not a particular either name or thing starting with consonant sound, the article is used here. یعنی کہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہونے والا کوئی بھی ورڈ ہو، اس سے پہلے ہم کا استعمال کریں گے اگر وہ سنگولر ہو. فار ایگزامپل a boy, a cat, a jungle, a special gift, a university, a union, etc. اب دیکھیں
چاہے وہ واول لیٹر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر ساؤنڈ کرتا ہے اس کا ساؤنڈ آتا ہے کانسوننٹ والا تو وہ کانسوننٹ کہلائے گا اور اس کے ساتھ کا استعمال کیا جائے گا. اگر ان کو ہم سینٹنسز میں استعمال کریں مثال کے طور پر دیر واز اے بوائے آن دا روف. ا بوائے دیکھیں آگے بی اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کانسوننٹ ہے. آئی وینٹ ان اے جنگل جے اسٹارٹ ہوتا ہے دس از اے کانسوننٹ. آئی میٹ اے ویری ٹیلنٹڈ مین وی ہے یا ٹی ہے دونوں تو یہ سمجھیں کہ یہ کانسوننٹ ہے. آئی باٹ اے اسپیشل گفٹ. اسپیشل جو یہاں پہ ایس ہے اسپیشل ایس سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آواز سین سے نکلتی ہے یعنی کہ دس از اے کانسوننٹ تو یہاں پہ استعمال ہوگا. آئی سا یونیورسٹی ان دا سٹی. یونیورسٹی یو سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو لیٹر واؤل لیکن یہاں پہ پروننسیشن ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آئی یونیورسٹی. آگے چلتے ہیں. دا آرٹیکل اینڈ از یوزڈ وین دا ورڈ اسٹارٹس وتھ اے واؤل ساؤنڈ وچ از ناٹ اے پرٹیکولر تھنگ اور اے نیم. تو این جو استعمال ہم کریں گے وہ واؤل ساؤنڈ کے ساتھ کوئی بھی ورڈ اسٹارٹ ہو تو ہم این یوز کریں گے. مثال کے طور پر این انٹرسٹنگ. اب انٹرسٹنگ ورڈ جو ہے آئی سے اسٹارٹ ہوتا ہے یو ول سی این. این امبریلا. این ایم بی بی ایس ڈاکٹر. این ایل ایل بی اور این ایم اے ڈگری اور این آر او پلانٹ اور این امپائر. امپائر ہو یا امپائر ہو امپائر میں فرق ہے. امپائر یو سے آتا ہے لیکن دونوں واؤل ساؤنڈ سے ہیں. مثال an interesting personality came up there to meet me or them. She took out an umbrella from her car. An umbrella یعنی کہ ایک امبریلا ٹھیک ہے. He is an MBBS doctor. وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے. And یوز کریں گے. This college offers an LLB and an MA degree for girls now. اب LLB اور MA ڈگری کا نام ہے لیکن they are consonant letters but produce vowel sounds تو ہم اس لیے ہم این کا استعمال کریں گے. His brother runs an RO plant business. اب RO پلانٹ ایک چیز کا نام ہے جو واٹر فلٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بزنس کا نام ہے لیکن RO کے ساتھ لگے گا این. وہ اس کا بھائی ایک RO پلانٹ چلاتا ہے RO پلانٹ کا بزنس چلاتا ہے رائٹ. سو مزید جاننے کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہیں. بہت شکریہ.